जात में किस कदर लज़्ज़तें हैं, दुआओं में इफ्तार की रिक़तें हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अवलन अल्लाह की रज़ा के लिए, हुसूल सवाब के लिए इंशाअल्लाहुल करीम तिलावत कुरान करीम करूँगा। तमाम इस्लामी भाई खूब कान लगाकर तवज्जुह के साथ तिलावत कुरान करीम समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني
صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مل کے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا. تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے خالق و مالک رب اولا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم منگتے ہیں تو معطی ہے. ہم بندے ہیں تو مولا ہے. ہم منگتے ہیں تو معطی ہے. ہم بندے ہیں تو مولا ہے. ہم بندے ہیں تو مولا ہے. محتاج تیرا ہر شاہ و گدا. محتاج تیرا ہر شاہ و گدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو والی ہے ہر بے کس کا. تو حامی ہے ہر بے بس کا. تو والی ہے ہر بے کس کا. تو حامی ہے ہر بے بس کا. ہر ایک کے لیے در تیرا کھولا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے. یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے. دے صدقہ رحمت عالم کا. دے صدقہ
رحمت عالم کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جعل لأمتی فی الصلاة علی افضل الدرجات. بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رجب کا مہینہ اپنی بہاریں برکتیں لٹا رہا ہے. اسے حدیث میں شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ. اس مہینے میں ہمیں کیا اچھے اعمال کرنے چاہیے جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہمیں ثواب ملے، ہماری آخرت سنور جائے. رجب کے مہینے میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے. آئیے ہم پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان آمین. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں رجب میں برکتیں دے، شعبان میں برکتیں دے، اور ہمیں رمضان سے ملا دے. اللہ ہمیں خیر سے رمضان سے ملا دے تو انشاءاللہ ہم رمضان کے سارے روزے رکھیں گے، انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اعتکاف بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم. تو رجب کے مہینے میں یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی روٹین بنائے. اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، سنت کی ادائیگی بھی ہوگی. رجب کے مہینے میں بالخصوص روزے رکھے جاتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا فاروق اعظم کے آپ شہزادے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روزے رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے. تو رجب کے مہینے میں ہمیں روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور جو رجب میں روزے رکھے اللہ کریم نے جنت میں ایک محل بنایا ہے. جنت میں جھونپڑیاں نہیں ہیں، جنت میں کچے مکانات نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان نہیں ہیں. جنت کے اندر عالی شان محلات ہیں، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے. اور جو اس میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. تو رجب میں جو روزے رکھے اس کے لیے جنت کا محل ہے. سبحان اللہ. جس نے رجب میں 7 روزے رکھے، 7 مینز 7 روزے، اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے. فرمایا بے شک جنت میں ایک محل ہے جس کے سامنے، وہ محل کیسا ہے سنیے. جنت میں ایک محل ہے جس کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے. اس محل کے مقابل دنیا ایک پرندے کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ اتنا سا تو ہوتا ہے. پرندے کا گھونسلہ جو بڑا پرندہ ہے اس کا بھی اتنا ہی ہوگا، اور کتنا ہوگا.
تو دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ محل جو ہے رجب میں روزے رکھنے والوں کو عطا کیے جائیں گے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. کتنا سستا سودا بھی رجب میں روزے رکھیں. اچھا 7 روزے رکھنے، آج 11 تاریخ ہو گئی ہے تو دیکھیں ابھی 18-19 دن باقی ہیں. اگر ہر پیر کا روزہ رکھ لیں، ہر جمعرات کا روزہ رکھ لیں تو پورے ہو جائیں گے. نہیں پورے ہوں گے تو جمعے کا بھی رکھ لیں. اور پیر کا روزہ رکھنا ویسے بھی سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. اللہ کریم نصیب فرمائے. جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کا نام ہے رجب. پانی دودھ سے زیادہ سفید، مٹھاس شہد سے بھی زیادہ. جس نے رجب کے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رجب میں ایک روزہ رکھے گا اس کا روزہ رکھنا 1 مہینے کے روزوں کی طرح ہے. جو رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھے گا اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے. جو اس مہینے میں 8 روزے رکھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جو اس مہینے میں 10 روزے رکھے گا اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل دی جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سردیوں کے دن ہیں، دن بھی چھوٹے ہیں، اور اب روزے نہیں رکھیں گے تو کب رکھیں گے بھائی. سبحان اللہ. تو رجب کے مہینے میں روزے رکھنے ہوتے ہیں. رجب کے مہینے میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے. اور رجب کے مہینے میں جو کسی کی مشکل پریشانی آسان کرے اس کے لیے بھی خاص فضائل ہیں. رجب کے مہینے میں صحابہ کرام پسند کرتے تھے کہ ہم عمرہ کریں. اللہ جس کو توفیق دے، جس کے لیے آسانی ہو. سبحان اللہ. رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کی جاتی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. کوئی کلمات کہہ لیں. استغفار کی بہت ساری کلمات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس مہینے کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے. اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، پناہ عطا فرما دے. تو استغفار کریں کثرت کے ساتھ. اس مہینے میں کتنی بار کریں؟ 70 بار یا 100 بار؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، بلکہ سارے نبی معصوم، اور میرے نبی تو معصوموں کے سردار ہیں. 70 بار. ایک روایت کے خلاصے کے مطابق 100 بار استغفار فرماتے ہیں. ہمیں تو 1000 بار کرنا چاہیے، کروڑوں بار کرنا چاہیے. اللہ اکبر. تو رجب کے مہینے میں اسپیشلی، ویسے پوری زندگی روزانہ 70 بار 100 بار استغفار کا اگر معمول بنے تو کیا بات ہے. حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی تمام نہریں ماہ رجب میں رجب کی تعظیم کے لیے زمزم کی زیارت کرتی ہیں. میں نے اللہ پاک کی کسی کتاب میں پڑھا کہ بہت بڑے عالم تھے، اور توریت انجیل زبور اس کے عالم تھے. یہ جو شخص رجب کے مہینے میں صبح و شام ہاتھ اٹھا کر 70 بار اس طرح مغفرت مانگے، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی، اس کے جسم کو کبھی بھی آگ نہ جلائے گی. سبحان اللہ. ترجمہ کیا اس دعا کا؟
اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری توبہ قبول فرما۔ رجب کے مہینے میں 15 تاریخ کو کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے بھئی؟ سال ثواب ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیٹے ہیں امام باقر کے رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بیٹے ہیں امام حسین کے، اور وہ بیٹے مولا علی مشکل کشا کے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور سید صاحب، سبحان اللہ، والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے آپ حسینی صدیقی بزرگ ہیں یہ، سبحان اللہ، اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حاضری دیتے تھے، حالانکہ وہ خود مجتہد ہیں، اتنے بڑے عالم، وہ حاضری دیتے تھے۔ تو ان کو اس سال ثواب کیا جاتا ہے۔ 15 رجب کو آپ کی شہادت ہوئی، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ رجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم عرس بھی منایا جاتا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے۔ اور 27 رجب کو سبحان اللہ شب معراج، جس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کی 27ویں شب کو اپنے محبوب کو سیر کرائی، مکے سے مسجد اقصی، بیت المقدس، وہاں سے 7واں آسمان، وہاں سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے جانے والا یا بلانے والا، لا مقام پر قرب عطا فرمایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی زیارت کروائی۔ میرے نبی نے سر کی آنکھوں سے جاگتے میں اللہ پاک کا دیدار کیا۔ تو رجب بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اور یاد رکھیں رجب کے مہینے میں نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ پچھلے مہینے میں ہم جیسے تھے رجب میں بھی ویسے رہیں گے؟ نہیں یار، اب تو تہجد شروع کر دیں، رجب آ گیا۔ پچھلے مہینے میں ہماری کوئی روٹین نہیں تھی درود شریف پڑھنے کی، تو اب بھی نہیں ہوگی، اب تو رجب آ گیا، 111 دفعہ تو پڑھیں۔ اچھا جی میں تو پڑھتا ہوں، ارے بھائی آپ تعداد بڑھا دیں، آپ 313 کر دیں۔ اچھا پہلے آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، تو آپ شروع کر دیں، رجب آ گیا، اب تو رجب، شعبان، انشاءاللہ لو آیا رمضان۔ تو اب رمضان شریف میں قرآن پڑھنا ہے تو اس کی تیاری کر لیں نا بھی، رجب میں شعبان میں روزے رکھ کر روزوں کی تیاری کر لیں، قرآن پڑھ کر قرآن کی تیاری کر لیں۔ اب جو حفاظ ہیں ماشاءاللہ وہ تیاری شروع کر چکے ہوں گے، اور جو حفاظ نہیں ہیں، ناظرہ خواہ ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ صورتیں تو یاد ہوتی۔ اچھا بعض ایسی بھی ہوتی ہیں استغفر اللہ جو بھول جاتی ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ نماز میں ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں۔ بھائی لمبی پڑھو نا یار، امام کے پیچھے تو امام پڑھے گا، لیکن جب ہم تنہا پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو پڑھو نا لمبی لمبی صورتیں، بڑی بڑی صورتیں پڑھیں۔ جتنا طویل قیام ہوگا نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، جتنی زیادہ قرات ہوگی، تلاوت ہوگی، نماز کا ثواب بڑھ جائے گا۔ تو جو صورتیں استغفر اللہ بھول گئے وہ رکھ لیں بھائی، وہ یاد کر لیں۔ اچھا جن کے استغفر اللہ قضا روزے ہیں وہ تو دیر ہی نہ کریں بھائی، بیماری کی وجہ سے یا استغفر اللہ غفلت کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو رکھ لیں بھائی، موسم آسان ہے، اپنے روزے رکھ لیں۔ اچھا اسلامی بہنوں کے روزے اگر رہتے ہیں تو وہ بھی رکھ لیں، ابھی آسان ہے۔ یعنی رمضان کے آنے سے پہلے اپنا پچھلا حساب کتاب، اور رجب کے مہینے کے اندر یاد رکھیں میرا رب خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جہالت کے زمانے کے اندر اگر کوئی کسی پر ظلم کر دیتا تو وہ کہتے اس کے لیے بد دعا کروں گا، رجب آنے دو، اور رجب کا انتظار کرتے تھے۔
اور پھر رجم میں بدعا کرتے تھے اور اللہ کریم قبول بھی فرما لیتا. تو خیر کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے چاہے جانور ہے، جانور پر بھی ظلم کی اجازت نہیں. چلو رجب میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں. آئیے ہم مناجات میں شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، 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 بنا دے نیک بنانے کے دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنانے کے دے بنا یا رب. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب. کرم سے بخش دے مجھے کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب. گناہ بے عدد جرم بھی ہے لا تعداد، گناہ بے عدد جرم بھی ہے لا تعداد، معاف کر دینا سہ پاؤں گا سزا یا رب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رحیم یا
یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک استغیث برحمتک استغیث۔ رب کریم رجب کی بہاروں کا صدقہ ہماری بخشش فرما دے یا اللہ، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، ساری امت کی بخشش فرما دے رب کریم۔ سردیوں کی بھی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، قیامت کی دھوپ کیسے برداشت کرے اللہ؟ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ رب کریم محبوب کے پاکیزہ آنسوؤں کے صدقے میں جہنم کی آگ سرد فرما دے یا اللہ۔ تیرا کرم ہوا، رجب عطا ہوا، اب تعظیم بھی نصیب فرما، رجب کا اکرام بھی نصیب فرما، روزے بھی نصیب فرما، کثرت استغفار کی سعادت بھی نصیب فرما، کثرت دعا کی توفیق بھی نصیب فرما، تہجد بھی نصیب فرما، روزے بھی نصیب فرما۔ مالک، ہمارے خالق، ہماری پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے مالک، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، نافرمان اولاد سے جو تنگ ہیں یا اللہ، یا اللہ ان کی اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا دے۔ امیر اہل سنت کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہم آمین۔ فیصل آباد کے اسلام بھائی افطار فرما لے، افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں